کافی تعداد میں حاجی صاحبان انٹر ہو رہے ہیں ابھی خانہ کعبہ شریف کی طرف. یہ حاجی صاحبان کنگ عبداللہ گیٹ سے انٹر ہو رہے ہیں. یہ سامنے کنگ عبداللہ گیٹ جو باب العمرہ گیٹ کی طرف سے آ رہے ہیں وہ، اور جو اس طرف سے انٹر ہو رہے ہیں کنگ وفات گیٹ سے، وہ جو ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں صبح. اور جس پہ میں کھڑا ہوں یہ کنگ عبداللہ گیٹ ہے. سامنے باب الفتح گیٹ ہے میرے رائٹ سائڈ پہ باب الفہد گیٹ، اور آگے تقریباً 2 گھنٹے میں یہاں پہ کافی رش کم ہو جائے گا. یہاں پہ ابھی سے رش کم ہونا شروع ہو گیا. دیکھیں رش کم ہو جائے گا. زیادہ جو حسبان ہے فرسٹ فلور پہ اور سیکنڈ فلور پہ چلے جائیں گے تو وہاں پہ خانہ کعبہ شریف کے لیے. اور میں اس مقدس جگہ پہ پیارے گھر میں آپ سب کے لیے دعا کروں کہ اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے جتنے بھی دستے حرم شریف طرف انٹر ہوتے ہیں. لیکن ابھی میں جا رہا ہوں ابراہیم خلیل روڈ کی جانب، تو انشاءاللہ جہاں تک ہوا آپ کو جو قریب کی رہائشیں وہ دکھائیں گے. آپ میں سے کافی لوگوں نے وہ رہائشیں دیکھی ہوں گی، اور انشاءاللہ پاس جو ہوٹل ہیں پاکستانی وہ دکھائیں گے کھانے پینے کے لیے. اور جو ابراہیم خلیل روڈ پہ شاپیں ہیں، سامنے خانہ کعبہ شریف ہے. ابھی میں مسجد حرام کی چھت کے اوپر ہوں، اور یہ حاجی صاحبان طواف پہ یعنی اوپر لاسٹ پہ طواف کر رہے ہیں. اور سامنے خانہ کعبہ شریف، اور یہ حاجی صاحبان یہاں پہ بھی کافی زیادہ شاپیں فارمیسی یعنی کہ ابراہیم خلیل اور جو ہجرا روڈ سے سینٹر میں یہاں پہ بھی کپڑے کی زیادہ شاپیں ہیں. لیکن جو جولری ہے وہ زیادہ آپ کو مہنگائی جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ ہے. یہاں پہ کچھ دن پہلے میں نے اسی روڈ کا ولاگ بنایا تھا جس کے اندر میں نے کچھ جان ماز خریدے تھے، تسبیحیں وغیرہ کچھ اس طرح کی چیزیں. وہاں پہ بھی لگ پتا گیا تھا کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے. جو چیزیں 5-10 ریال کی تھی وہ 35-40 ریال کی تھی، اور جو 20-25-30 ریال کی چیز تھی. حاجی صاحبان اتر رہے ہیں 6 نمبر حمام کی طرف سے، اور یہ جو حاجی صاحبان یہ نکل رہے ہیں جس طرف 4 نمبر حمام ہے، 8 نمبر حمام ہے، سامنے 88 نمبر گیٹ ہے مسجد حرم کا، جو رستہ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف پہلا حرم شریف طرف انٹر ہوتا ہے. تھوڑی پرابلم ہے 2-3 دن سے تھوڑی تھی، لیکن آج تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے کہ زبان جو ہے نا اس سے چھوٹا سا چھالا آ گیا آیا ہے ہماری غلطیوں سے. لیکن ابھی وہ جو نا کافی مشکل کر رہا ہے یعنی کہ بولنے میں. اور اسی لیے تھوڑا سا جو ولاگ ہے نا وہ میں نے لیکن پھر سوچا کہ یا چھٹی ہو جائے گی تو جو کام ہوتا ہے نا جیسا بھی ہو لیکن دل لگا کے کرنا چاہیے. ایک دن چھٹی ہو جائے تو اگلے دن جو ہے نا ویسے من نہیں کرتا ہے. اسی لیے میں نے بولا کہ یہ جو میں عادت پڑی ہوئی ہے. یہ سامنے 6 نمبر حمام ہے، اور اس جانب کبوتر چوک ہے. یہ جو پہلی کبری ابراہیم خلیل روڈ پہ، اور یہاں پہ یہ سامنے دیکھیں یہ سامنے لکھا یہاں سے بھی آیوشمان انٹر ہوتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف 79 نمبر گیٹ کی جانب. اور یہ رونقیں اللہ پاک آپ سب کو، جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو اور جتنے بھی مسلمان دنیا میں موجود ہیں، اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی چلا کرو یار. تھوڑے بہت چلتے رہو گے بھی ینگ ہو فٹ رہو گے. صحیح جا رہے ہیں چلو گے تو جا تو صحیح رہوں واپس حرم جا رہا ہوں. چلتے رہو گے تو فٹ رہو گے. ابھی آپ کی یہ ایج ہے. کیا خیال ہے؟ جس طرح مسجد جن ہے اس جانب، اور جو ابراہیم خلیل روڈ ہے اس پہ کافی زیادہ رش رہتا ہے. اسی طرح کہ جس طرح آپ کو یہاں پہ کبوتر نظر آ رہے ہیں کبوتر چوک میں، کیونکہ یہاں پہ قریب کافی زیادہ رش ہیں حرم کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں عوام بڑا چینل. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں اپنی حفاظت میں رکھے. حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. میں آنے والے مبرام چینل کو لاز سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں کہ آپ کے توسط سے سر لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی ڈیلی زیارت کر سکے. ابھی چلتے ہیں چھت کے اوپر اور انشاءاللہ آپ کو چھت کے اوپر سے اذان فجر سناتے ہیں.
رات کا 1:30 ہو گیا ہے اور حاجی صاحبان حرم شریف کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں، اور جو حاجی صاحبان یہاں پہ پہلے موجود تھے رات کے، وہ باہر نکل رہے غزہ پارکنگ کی جانب، جس طرف حرم روڈ ہے اس جانب جا رہے ہیں، اور سامنے حاجی صاحبان تراویحاں پڑھ رہے ہیں جو کہ آخری عشرے میں 10 جو تراویحاں وہ عشاء سے 12 بجے تک پڑھی جاتی ہیں، اور جو آخری 10 ہیں وہ 12:30 کے بعد صبح 3 بجے تک پڑھی جاتی ہیں۔ اور اس طرف سے حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں حرم شریف سے، یعنی کہ جو ابو جلف موبائل چارج سے راستہ باہر نکلتا ہے اس طرف سے، اور اس طرف سے انٹر ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ بیٹھ کے تراویحاں پڑھ رہے ہیں، سامنے کبری ساز، اور کچھ اس سائڈ پہ یہ پیچھے، یعنی کہ جس طرف سے حرم روڈ کی طرف سے راستہ آ رہا ہے تراویحاں پڑھی جا رہی ہیں، اور یہ حاجی صاحبان جو نیو راستہ مسجد عبداللہ کی جانب اس طرف جا رہے ہیں۔ حاجی صاحبان بیٹھے ہیں فرسٹ فلور پہ، ابھی 3:30 ہوئے، 1 گھنٹہ باقی اذان فجر میں، 1.25 گھنٹہ۔ اور یہاں پہ حاجی صاحبان کچھ سحری کر رہے ہیں، کچھ آرام کر رہے تھے، تقریباً صبح حاجی صاحبان جلدی سحری کر لیتے ہیں 2-2:30 بجے تک۔ یا نیچے گراؤنڈ فلور پہ حاجی صاحبان جو اعتکاف والے بیٹھے ہوئے ہیں مسجد عبداللہ کے اندر، زیادہ جو حاجی صاحبان ہے وہ نیچے گراؤنڈ فلور پہ ہی اعتکاف والے بیٹھے ہیں۔ گراؤنڈ فلور فل بھرا ہوا ہے حاجیوں سے۔ اس جانب یہ مرد حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیچھے ایریا 5 ایریا 6 میں، یعنی کہ جس طرح سرس بلڈنگ والی سائڈ ہے اس جانب عورتیں صبح صبح کر رہے ہیں۔ اور یہاں سامنے دیکھیں 6 نمبر حمام کے لیفٹ رائٹ دونوں طرف سے حاجی صاحبان کچھ اندر انٹر ہو رہے ہیں اور کچھ واپس باہر نکل رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی جانب۔ یہ سامنے 6 نمبر امام ہے اور پیچھے 7 نمبر امام ہے، 6 نمبر مردوں کے لیے اور 7 نمبر جو ہے وہ عورتوں کے لیے۔ 6 نمبر حمام کے پیچھے یہاں پہ لیگ اسٹوریج سینٹر ہے، یعنی کہ جہاں پہ اپنا سامان جمع کروا سکتے ہیں۔ آپ کے پاس بیگ وغیرہ ہے تو بیگ وغیرہ وہاں پہ جمع کروائیں، عمرہ کریں، نماز پڑھیں، اور اس کے بعد واپس نکلیں تو وہیں سے اپنا سامان لے لیں۔ فی الحال لیگیج جو یہ لیگیج اسٹوریج سینٹر ہے یہ 2 ہی ہیں، اور جو باب عمرہ گیٹ ہے یہاں پہ بھی سامان اب جمع کرتے ہیں، یعنی کہ رمضان شریف میں یہاں بھی آدمی بیٹھا ہوتا ہے۔ اور ابھی آپ کو خانہ کعبہ شریف کی چھت سے زیارت کرواتے ہیں، یہاں بھی حاجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو خانہ کعبہ شریف کے پاس مسجد چھت ہے یہاں پہ، اور ٹائم دیکھیں 6:25 ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور یہاں سے آپ کو اس طرف یعنی خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں چھت سے، اور سامنے 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے۔ صبح صبح کافی پیارا ویو آ رہا ہے حرم شریف کے قریب قریب جتنے بھی پہاڑ ہیں، اور یہ مسجد عبداللہ، اس کو بھی راؤنڈ کریں گے، ایسے راؤنڈ کر کے یہاں ملائیں گے، یعنی کہ جو صفا ٹاور ہے کلاک ٹاور کے ساتھ وہاں تک ملائیں گے۔ اور یہ نیچے حاجی صاحبان طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کا۔ اور ابھی آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں، سامنے خانہ کعبہ شریف ہے، ابھی میں مسجد حرام کی چھت کے اوپر ہوں، اور یہ حاجی صاحبان ٹاپ پہ یعنی اوپر لاسٹ پہ طواف کر رہے ہیں، اور سامنے خانہ کعبہ شریف، اور یہ حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں صفا مروہ کی جانب، اور یہ گرین لائٹ ہے
جو کہ حجر اسود کے بالکل سامنے ہے۔ گراؤنڈ فلور پہ رش دیکھیں ماشاءاللہ، لاکھوں کی تعداد میں حائسمان نیچے طواف کر رہے ہیں۔ فرسٹ فلور پر بھی ہیں، سیکنڈ پر بھی، اور چھت کے اوپر بھی، اور یہ اوپر گاڑیوں پہ طواف کر رہے ہیں، اور اس کے اوپر بھی حائسمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ سامنے صفا پہاڑی، اور ابھی چلتے ہیں نیچے، آپ کو نیچے کے مناظر دکھاتے ہیں۔ یہاں سے حاجی صاحبان جا رہے ہیں باب العمرہ گیٹ کی جانب، جنہوں نے ابھی طواف کرنا ہے خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ یہ سامنے باب العمرہ گیٹ ہے، اور یہ بہت ہی قریب ترین رستہ ہے خانہ کعبہ شریف کی طرف، اور یہ جبل کعبہ کی طرف سے بہت قریب ہے، یعنی یہ سائڈ جبل کعبہ کی ہے۔ یہ جو بلڈنگ آپ پیچھے نظر دیکھ رہے ہیں، یہ جبل کعبہ کی نشاندہی ہے، اور یہ رستہ کھلا ہوا سیدھا باب العمرہ گیٹ کی جانب اس طرف۔ اور جی حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں جس طرف جبل عمر ہے اس سائڈ پہ۔ فی الحال یہ اوپر جانے کے لیے، چھت کے اوپر جانے کے لیے یہاں سے رستہ کھلا ہوا ہے۔ یہاں پہ یعنی جو 66 نمبر گیٹ ہے، دونوں طرف سے 66 اور 65 نمبر گیٹ سے حائسمان اوپر جاتے ہیں چھت کے، جو چھت کے اوپر طواف کر رہے ہیں۔ اور اس جانب یہاں پہ حائسمان بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن شریف پڑھ رہے ہیں، کیونکہ ابھی نیچے گراؤنڈ فلور پہ ٹوٹل سایہ ہے، کسی جانب ابھی دھوپ نہیں آئی، تو ابھی حائسمان نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، ہوا چل رہی ٹھنڈی ٹھنڈی۔ اور صفائی کا سلسلہ آہستہ آہستہ شروع ہو گیا، یعنی کہ اب حرم کا جو باہر والا سین ہے یہ ٹوٹل صفائی ہوگا، جبل کعبہ سے لے کر جو نیو ایریا ہے، یعنی کہ اس طرف سے لے کر یہ پورا راؤنڈ کلاک ٹاور کی طرف سے ہو کر جس طرف غزہ پارکنگ ہے وہاں تک 24 گھنٹے میں ایک دفعہ تو لازم یہ جو باہر والا سین ہے یہ کلین ہوتا ہے۔ یہ پورے کلین اٹھا دیے جائیں گے، اٹھانے کے بعد یہاں پہ صفائی کریں گے، صفائی کرنے کے بعد پھر دوبارہ کلین لگا دیں گے۔ اور یہ رستہ باہر نکل رہا ہے، یہاں پہ سامنے ٹیکسیاں مل جاتی ہیں جو حاجی صاحبان جدہ جانا چاہتے ہیں۔ طائف 100 میں سے 20% وہاں جانے کے لیے ٹیکسیاں مل جاتی ہیں، اور 80% جو ہے وہ مکہ کے اندر مسجد عائشہ جانا ہے، مسجد جرانہ جانا ہے، یا اگر مکہ کے اندر کہیں بھی جانا ہے تو آپ کو یہاں سے ٹیکسی مل جائے گی۔ یہاں سے حاجی صاحبان انٹر ہو رہے ہیں، یہ رستہ صرف باب العمرہ گیٹ کی طرف جو حاجی صاحبان انٹر ہوتے ہیں انہی کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہاں سے جو جبل کعبہ کی طرف سے حاجی صاحبان آ رہے ہیں وہ اس جانب سے آ رہے ہیں، جو سامنے دیکھیں اس طرف سے، کچھ اس طرف سے، اور جو حاجی صاحبان غزہ پارکنگ کی طرف سے آ رہے ہیں، محبت جن پارکنگ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے اس طرف سے آ رہے ہیں، وہ یہ سامنے ہے۔ اور یہ سامنے 114 نمبر گیٹ ہے، یہاں سے گزر کر یہی رستہ ہے جہاں سے وہ باب العمرہ گیٹ کی جانب جا رہے ہیں۔ تو ابھی ہم بھی چلتے ہیں، آپ کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتے ہیں، اور بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے۔ یہ حاجی صاحبان باہر نکل رہے ہیں جنہوں نے عمرہ کر لیا ہے، یہ باب الفتح گیٹ سے نکل کر آ رہے ہیں، اور یہ سامنے باب العمرہ گیٹ ہے۔ باب العمرہ گیٹ سے جو حاجی صاحبان ابھی آ رہے ہیں طواف خانہ کعبہ شریف کے لیے وہ انٹر ہو رہے ہیں۔ جنہوں نے فرسٹ فلور پہ طواف کرنا ہے وہ سیدھے جا رہے ہیں باب العمرہ گیٹ سے گزر کر، یہاں سامنے فرسٹ فلور پہ یہاں پہ طواف چل رہا ہے، سامنے خانہ کعبہ شریف۔ اور یہ حاجی صاحبان اوپر طواف کر رہے ہیں فرسٹ فلور پہ، اور جن حاجیوں نے نیچے خانہ کعبہ شریف کی جانب جانا ہے وہ یہاں سے نیچے اتر رہے ہیں، آپ کو وہ بھی رستہ دکھاتے ہیں۔ یہ باب العمرہ گیٹ کی طرف سے حاجی صاحبان آ رہے ہیں، اور یہاں سے جا رہے ہیں نیچے، یہاں سے نیچے اتر رہے ہیں، اور سیدھا خانہ کعبہ شریف سے کنگ عبداللہ گیٹ کی جانب سے اندر انٹر ہوں گے خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ اس طرف سامنے خانہ کعبہ شریف ہے، اور یہ کنگ عبداللہ گیٹ، اور ہم جا رہے ہیں باب الفتح گیٹ کی جانب۔ یہاں پہ براندوں کے اندر بالکل رش نہیں ہے، یعنی کہ حاجی صاحبان بہت کم نظر آ رہے ہیں یہاں پہ۔ نماز سے ہم حاجی صاحبان کا افتداد میں یہاں پہ نظر آتے ہیں، ابھی یعنی کہ جیسے سحری کا ٹائم تھا، جیسے نماز فجر ہوئی، نماز فجر کے بعد جو نمازی حضرات ہے وہ اسی ٹائم واپس نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جو خانہ کعبہ شریف کے طواف کے لیے آتے ہیں، عمرہ کے لیے آتے ہیں، وہ جنہوں نے نماز سے پہلے عمرہ کر لیا ہوتا ہے وہ بھی فوراً باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جنہوں نے طواف کرنا ہوتا ہے وہ اپنا طواف کرتے ہیں، صفا مروہ کرتے ہیں، اور مروہ پہاڑی سے زیادہ تر جو حاجی صاحبان ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں آج کل۔ اس جانب سامنے خانہ کعبہ شریف، ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے۔ ابھی میں باب الفتح گیٹ میں ہوں، کافی تعداد میں حاجی صاحبان انٹر ہو رہے ہیں ابھی خانہ کعبہ شریف کی طرف۔
یہ حاجی صاحبان کنگ عبداللہ گیٹ سے انٹر ہو رہے ہیں. یہ سامنے کنگ عبداللہ گیٹ جو باب العمرہ گیٹ کی طرف سے آ رہے ہیں وہ، اور جو اس طرف سے انٹر ہو رہے ہیں کنگ فہد گیٹ سے، وہ جو ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں اس بار. اور سامنے باب العمرہ یہ سامنے باب فہد گیٹ ہے، اور آگے کنگ عبدالعزیز گیٹ جس پہ میں کھڑا ہوں. یہ کنگ عبداللہ گیٹ ہے. سامنے باب الفتح گیٹ ہے میرے رائٹ سائڈ پہ، باب الفہد گیٹ، اور آگے کنگ عبدالعزیز گیٹ. اور سورج سامنے دیکھیں. گرمی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے آہستہ آہستہ، گرمی کافی ہو رہی ہے. اور آگے تقریباً 2 گھنٹے میں یہاں پہ کافی رش کم ہو جائے گا. یہاں پہ ابھی سے رش کم ہونا شروع ہو گیا. دیکھیں رش کم ہو جائے گا. زیادہ جو حسبان ہے فرسٹ فلور پہ اور سیکنڈ فلور پہ چلے جائیں گے طواف خانہ کعبہ شریف کے لیے. اور میں اس مقدس جگہ پہ پیارے گھر میں آپ سب کے لیے دعا کروں کہ اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے کہ آپ اپنی فیملی اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ پر آئیں اور پیارے محبوب کا روزہ رسول دیکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے، آج اتوار کا دن ہے. ماشاءاللہ یہ خوبصورت جگہ، یہ پیارا گھر ماشاءاللہ. ابھی میں آ گیا ہوں جس طرح خاتین میں اس سائڈ پہ کنگ عبداللہ گیٹ میں، اور یہ خوبصورت مناظر خانہ کعبہ شریف کے. حاجی سمان طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کا. ابھی سورج جو ہے وہ آستہ آستہ بلڈنگوں سے اوپر ہو رہا ہے، اور یہاں پہ نیچے دھوپ آ جائے گی. دھوپ کی شدت میں ڈے بی ڈے اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یعنی گرمی جو ہے وہ شدت اختیار کر رہی ہے. اب 3-4 دن موسم جو ہے وہ کافی بہتر رہا ہے، لیکن ابھی دیکھیں بالکل صاف ہو گیا. یہ خوبصورت مناظر آپ کو ڈیلی اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت کرواتے ہیں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ. اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرمائے کہ آپ یہاں پہ اپنی فیملی بچوں کے ساتھ آئیں. اللہ پاک جتنے مسلمان دنیا سے چلیں گے اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، پیارے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے. اس طرح سامنے خانہ کعبہ شریف ہے، اور یہ رستہ خانہ کعبہ شریف سے انٹر ہو رہا ہے، یعنی کنگ عبداللہ گیٹ کی جانب. اور میں ابھی نکل رہا ہوں باہر، آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں. ابھی جتنے بھی حاجی صاحبان آ رہے ہیں یہ ٹوٹل یہ کنگ فہد گیٹ کی طرف سے آ رہے ہیں. 6 نمبر حمام ہے، یعنی کہ جو کنگ فہد گیٹ ہے اس کے سامنے. اور یہ رستہ باہر نکل رہا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی جانب. یہ سامنے بن داؤد ہے، بن داؤد کے اندر بھی کافی زیادہ شاپنگ سینٹر ہے. اور یہاں سے نکلیں گے باہر اور جائیں گے لیفٹ سائڈ پہ ابراہیم خلیل روڈ کی جانب. اس طرف اس جانب جبل کعبہ والی سائڈ ہے، اس طرف ٹیکسیاں مل جاتی ہیں. اس جانب ابراہیم خلیل روڈ پہ کافی زیادہ شاپیں ہیں، کافی زیادہ دکانیں ہیں جہاں سے آپ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، یعنی خریداری کر سکتے ہیں. یہ سامنے یہ جو جبل عمر کے سینٹر سے آئی لو مکہ، یعنی کہ مکہ سے کافی خوبصورت ہوتی ہے. یہ جب رات کو لائٹ آن کرتے ہیں یہ پوری سیڑھیاں، اور یہ لائٹنگ اس دفعہ لگا دی گئی ہے ابراہیم خلیل روڈ پہ پورے پہ بسم اللہ تک. اور یہ روڈ جا رہا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی جانب. یہ سامنے 6 نمبر حمام ہے، وہاں پہ 6 نمبر لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ 7 نمبر لکھا ہوا ہے. یعنی کہ 6 نمبر جو ہے وہ مردوں کے لیے، اور یہ جو 7 نمبر ہے یہ عورتوں کے لیے. اس طرف سے انٹر ہونا ہے، یعنی کہ جس طرف 6 اور 7 کا سینٹر ہے اس طرف سے عورتیں انٹر ہوتی ہیں حمام کے لیے، ان کے لیے حمام ہے. اور یہ جو 6 نمبر سے انٹر ہوں گے نیچے سے یہاں سے باہر نکلیں گے بیسمنٹ کے اندر سے. یہ سامنے 6 نمبر حمام ہے، اور اس جانب کبوتر چوک ہے. یہ جو پہلی کبری ابراہیم خلیل روڈ پہ. اور یہاں پہ یہ سامنے دیکھیں، یہ سامنے لکھا ہوا منی ایکسچینج، یعنی کہ آپ یہاں سے پیسہ بھی چینج کروا سکتے ابراہیم خلیل روڈ کی جانب، اور اس کو کبوتر چوک بولتے ہیں. اور یہ رستہ نکل رہا ہے ہجرا روڈ کی جانب. 6 نمبر حمام سے پیچھے نکلیں گے تو یہ کبری ہے، کبری سے ایک لیفٹ سائڈ پہ رستہ ہے وہ ہجرا روڈ ہے، ایک رائٹ سائڈ پہ رستہ ہے. اس طرح یہ بلڈنگیں ہیں، یہ ابراہیم خلیل روڈ ہے. اور یہاں پہ بھی کافی حاجیوں کی آمد و رفت رہتی ہے. زیادہ جو رش رہتا ہے وہ ابراہیم خلیل روڈ پہ، ہجرا روڈ پہ، اور
جو حرم روڈ ہے، جس طرح مسجد جن جنت مالا قبرستان، غزہ کبری والی سائڈ، جس طرح میٹرو بس کا سٹینڈ ہے میٹرو بس کا، اس جانب رہتا ہے. تھوڑی پرابلم ہے 2-3 دن سے تھوڑی تھی، لیکن آج تھوڑی زیادہ ہو گئی ہے کہ زبان جو ہے نا اس پہ چھوٹا سا چھالا آ گیا. آیا ہے ہماری غلطیوں سے، لیکن ابھی وہ جو نا کافی مشکل کر رہا ہے، یعنی کہ بولنے میں. اور اسی لیے تھوڑا سا جو ویلوگ ہے نا وہ میں نے اس طرح کا نہیں بنایا کہ زیادہ جگہ پہ یعنی کہ آپ کو زیادہ معلومات دی جائے، زیادہ باہر جگہ دکھائی جائے. آج ویسے من بھی نہیں تھا، لیکن پھر سوچا کہ یار چھٹی ہو جائے گی تو جو کام ہوتا ہے نا جیسا بھی ہو لیکن دل لگا کے کرنا چاہیے. ایک دن چھٹی ہو جائے تو اگلے دن جو ہے نا ویسے من نہیں کرتا ہے. اسی لیے میں نے بولا کہ یہ جو میں عادت پڑی ہوئی ہے اس کو کنٹینیو رکھے. یہ ہے کبوتر چوک، یہاں پہ خائی صبان سیلفیاں لے رہے ہیں، یعنی کہ جتنا بھی یہ پیچھے نظر آ رہا ہے یہ کبوتر چوک ہے. کافی زیادہ کبوتر یہاں پہ نظر آ رہے ہیں. یہ کلاک ٹاور کے پیچھے، اور یہاں پہ بھی حاجیوں کو سمیں وغیرہ چاہیے تو مل جاتی ہیں. ابراہیم خلیل روڈ پہ بھی چھوٹے چھوٹے باکس پڑے ہوئے ہیں. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میدا جو ہے نا وہ ہیٹ کر گیا، یعنی کہ کمپنی کھانا دیتی ہے تو وہ ایک دن چاول دیتی ہے، ایک دن البیک دیتی ہے، کیونکہ ہم ایمرجنسی میں یہاں کام کر رہے ہیں. تو جو ہے نا شہری کا کھانا وہ کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے. وہ ریگولر البیک کھا کے زبان جو ہے نا وہ خراب ہو گئی ہے، میدے میں ہیٹ ہو گئی ہے. اسی لیے چاول کے ساتھ بھی مرغی آتی ہے وہ کھاتے رہے. البیک آتا تھا تو وہ بھی سیم، جن کو اس سے زیادہ وہ گرم ہوتا ہے، تو اسی لیے معاملات خراب ہو گئے. خیر انشاءاللہ یہ تو زندگی کے ساتھ ساتھ چیزیں چلتی رہتی ہیں. یہاں بھی لائن لگی ہوئی ہے، لیکن اب یہاں پہ لائن کس چیز کی لگی ہوئی ہے وہ تھوڑا سا قریب جا کر دیکھتے ہیں. قادر صاحب یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ ہاں جی، یہاں پہ قرآن شریف دے رہے ہیں حاجیوں کو، یعنی کہ ہدیہ کر رہے ہیں. یہاں لائن لگی ہوئی ہے اور یہ لے کے جائیں گے قرآن شریف. یہاں پہ اس طرف کافی زیادہ کبوتر ہے یار، ہیں کافی زیادہ دیکھ رہا ہوں، لیکن اس جانب اتنے زیادہ پہلے نظر نہیں آئے. یہ تقریباً جو ابراہیم خلیل روڈ پہ یعنی کہ 6 نمبر امام کے پیچھے جو کبری ہے وہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں پہ بھی کافی زیادہ شاپیں، فارمیسی، یعنی کہ ابراہیم خلیل اور جو ہجرا روڈ سے سینٹر میں یہاں پہ بھی کپڑے کی زیادہ شاپیں ہیں. لیکن جو جولری ہے وہ زیادہ آپ کو ابراہیم خلیل روڈ پہ ہی ملے گی. وہاں پہ کافی زیادہ شاپیں جولری کی. مہنگائی جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ ہے. یہاں پہ کچھ دن پہلے میں نے اسی روڈ کا ولاگ بنایا تھا، جس کے اندر میں نے کچھ جان ماز خریدے تھے، تسبیحیں وغیرہ، کچھ اس طرح کی چیزیں. وہاں پہ بھی لگ پتا گیا تھا کہ مہنگائی کیا ہوتی ہے. جو چیزیں 5-10 ریال کی تھی وہ 35-40 ریال کی تھی، اور جو 20-25-30 ریال کی چیز تھی وہ 100 ریال کی تھی. اس طرح کا حساب تھا یہاں پہ. بولنے میں تھوڑی ہچکچاہٹ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے. باقی انشاءاللہ جس طرح ہو سکا آپ کے ساتھ ہوں، اور لازم آپ نے بھی میرا ساتھ دینا ہے. ویڈیو جو ہے تو میکسیمم آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے نا کم سے کم آپ کو 10 سے 12 منٹ ویڈیو دیکھنی چاہیے. ڈیلی محنت کرتا ہوں، ڈیلی آپ سب کو اس مقدس جان کی پیارے گھر کے اور صاحب جو پیارے گھر کے آس پاس گلیاں ہیں، روڈ ہیں، ان کی آپ کو ڈیلی زیارت سمجھ لیں، خیر سمجھ لیں، وہ بھی آپ کو کرواتا ہوں. خیر یہاں سے روڈ جو ہے وہ ایک ہو رہا ہے، یعنی کہ جو ہجرا روڈ ہے وہ اس طرف ہے، اور جو ابراہیم خلیل روڈ ہے وہ وہاں سے اس جانب جا رہا ہے. اور یہ جو سیدھا راستہ ہے یہاں سے ابراہیم خلیل روڈ کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ سامنے ابراہیم خلیل روڈ جا رہا ہے، اور یہ سینٹر میں تیسرا راستہ ہے. چلا کرو یار، تھوڑے بہت چلتے رہو گے، بھی ینگ ہو، فٹ رہو گے. صحیح جا رہے ہیں، چلو گے تو جا تو صحیح رہوں، واپس حرم جا رہا ہوں. چلتے رہو گے تو فٹ رہو گے. ابھی آپ کی یہ ایج ہے، کیا خیال ہے؟ یہ حاجی صاحب واپس نکلے ابراہیم خلیل روڈ پہ. یہاں سے بھی راستہ ٹچ ہو رہا ہے ہجرا روڈ کی طرف، یعنی کہ اس جانب ہجرا روڈ اور یہ ابراہیم خلیل روڈ.
حرم روڈ پہ کافی زیادہ رش رہتا ہے، یعنی کہ جس طرح مسجد جن ہے اس جانب، اور جو ابراہیم فری روڈ ہے اس پہ کافی زیادہ رش رہتا ہے. اسی طرح کہ جس طرح آپ کو یہاں پہ کبوتر نظر آ رہے ہیں کبوتر چوک میں، کیونکہ یہاں پہ قریب قریب کافی زیادہ رش ہیں حرم کے پاس پاس، اور یہاں سے ابھی بھی قرآن سی عطیہ ہو رہی ہے، یعنی کہ بنتے جا رہے ہیں. ہر جگہ پہ پکچر ضروری ہے، ہر جگہ پہ. ہم کام کرنے والے وہاں پکچر، صفائی کرنے والے وہاں پکچر، دیکھنے والے وہاں پکچر، جو چیک کرنے والے وہاں پکچر. کہیں بھی نکلیں گے یہاں پہ پکچر ضروری ہے. ابھی یہاں پہ قرآن شریف بانٹ رہا ہے وہاں پکچر، کوئی سبیل بانٹ رہا ہے وہاں پکچر، کچھ بھی ہو رہا ہے پکچر ضروری ہے. یعنی کہ میرا خیال ہے یہ جتنے موبائل نکلے ہیں، یہ کیمروں والے، یہ جتنے بھی اینڈرائڈ ہیں، کوئی بھی ہیں ایکس وائی زیڈ، یہ سب جو ہے یہ بہت کارآمد نکلے ہیں، کیونکہ یہاں پہ جو پکچر والا معاملہ ہے یہ تھم نہیں رہا ہے، خاص کر کے سعودی عرب میں. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے، کیونکہ پکچر بہت ضروری ہے. یہ پانی بانٹنے والی گاڑی ہے، لیکن یہاں بھی جب یہ یہاں پہ آن کرتے ہیں گاڑی کو، پانی بانٹ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ وقفے وقفے سے پکچریں چل رہی ہوتی ہیں. ممکن انہوں نے بھی شرکوں کے دکھانی ہے کہ ہم نے پانی بانٹا ہے، بیچا نہیں ہے. تو اس طرح کا یہ سلسلہ جو ہے یہ چلتا رہتا ہے کسی بھی کام میں آ جائے. یہ جو صفائی والے یہ بھی برس مارتے ہیں، پکچر بناتے ہیں. اور یہاں کبوتروں کا ہجوم ہے، جیسا آج کل حرم کے اندر حاجیوں کا ہجوم ہے. ماشاءاللہ بہت وسیع تعداد میں حاجی عمرہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن جس طرح پہلے عشرے میں حاجی آئے ہیں اس طرح آدھے حاجی صاحبان جو ہیں وہ نہیں آ سکے، کیونکہ پہلے عشرے میں بہت زیادہ رش تھا یہاں پہ. لیکن لگ رہا تھا کہ اس دفعہ میکسیمم 10 ملین تک حاجی صاحبان یہاں پہ نظر آئیں گے، کیونکہ کافی زیادہ رش ہو گیا تھا شروع میں. لیکن پھر وہ مسئلہ جنگ والا بیچ میں آ گیا، اور اسی کی وجہ سے 2-3 ملک تو جو ہلٹ ہوئے ساتھ ساتھ اور کافی ملکوں کے جو فضائی رستے ہیں ان میں بھی خلل آیا ہے، ان میں بھی مشکل ہوئی ہے، جیسے کہ وجہ سے حاجی صاحبان یہاں پہ نہیں آ سکے. اور یہ ٹوٹل حاجی صاحبان ہجرا روڈ پہ ہیں، یعنی ابراہیم خلیل روڈ اس جانب پہ، اور یہ ہجرا روڈ ہے، یعنی کہ اس طرف سے یہاں سے اندر موو ہو رہا ہے، یعنی کہ مسجد ہجرا بھی اسی روڈ کے اوپر ہے. اور یہ پیچھے کلاک ٹاور کے جو حاجیوں کے لیے سایہ بنا دیا گیا ہے، کلین لگے ہوئے ہیں. اور یہ بھی کافی بڑی پارکنگ ہے، گاڑیاں ایک سائڈ پہ ہیں اور حاجیوں کے لیے نماز کے لیے جگہ ایک سائڈ پہ بنائی ہے. حاجی صاحبان اتر رہے ہیں 6 نمبر حمام کی طرف سے، اور یہ جو حاجی صاحبان یہ نکل رہے ہیں جس طرف 4 نمبر حمام ہے، 8 نمبر حمام ہے، سامنے 88 نمبر گیٹ ہے مسجد حرم کا، جو رستہ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف پہلا حرم شریف طرف انٹر ہوتا ہے. یہ وہی رستہ ہے. اب حاجی صاحبان زیادہ تعداد میں باہر نکل رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی جانب، ہجرا روڈ کی جانب، یعنی کہ واپس اپنی رائشوں کی جانب. اور وہی حاجی صاحبان اب حرم شریف طرف آ رہے ہیں جنہوں نے اب طواف کرنا، جو ابھی آئے ہیں. گرمی جو آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، گرمی کی شدت میں آہستہ آہستہ اضافہ ہو رہا ہے. 3-4 دن کافی بادل رہے ہیں، لیکن آج کل پھر دوبارہ جو دھوپ ہے اس میں عروج آنا شروع ہو گیا ہے. ہوا کم چلتی ہے اور دھوپ جو ہے وہ اچھی خاصی نکلتی ہے. کدھر جانا ہے؟ اس طرح سے آنا. اور یہ راستہ جو ہے یہ سامنے جو کنگ فہد گیٹ ہے 79 نمبر گیٹ اس کی جانب ہے، سامنے 6 نمبر حمام ہے اس جانب، اور ایک پوشن ادھر ہے ایک آگے ہے. اور یہاں سے یہ سیدھے جا رہے ہیں جس طرف کنگ فہد گیٹ ہے اس طرف. اور یہ راستہ اوپر جا رہا ہے، جنہوں نے اپنا سامان وغیرہ جمع کروانا ہے ان کے لیے یہ راستہ کہ یہاں سے اوپر چڑھے، یعنی کہ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے آ رہے ہیں تو اس راستے سے اوپر جائیں. اور 6 نمبر حمام کے پیچھے میں آپ کو دکھاتا ہوں جو لیگیج اسٹوریج سینٹر ہے، یعنی کہ جہاں پہ چھوٹا سا دفتر بنایا انہوں نے، جہاں پہ اپنا بیگ وغیرہ آپ جمع کروا سکتے ہیں. یہ 6 نمبر حمام ہے اس طرف، اور آگے یعنی کہ اس کی یہ سائڈ جو 6 نمبر کی ہے، اور جو آگے والی سائڈ ہے وہ 7 نمبر کی ہے. یعنی کہ اس طرف سے جو عورتیں ہیں وہ حمام کے اندر جاتی ہیں، اور اس جانب سے مرد حضرات، کیونکہ اس کی بیسمنٹ علیحدہ ہے اس کی علیحدہ ہے. اور یہ آگے بھی 6 نمبر حمام ہے، یعنی کہ ایک پورشن یہ سامنے ہے ایک ادھر ہے. اور سینٹر میں یہاں پہ دیکھیں آپ کو
وہ چھوٹا سا دفتر دکھاتا ہوں، لیگی اسٹوریج سینٹر، جہاں پہ حاجی صاحبان اپنا سامان جمع کروا رہے ہیں. یہاں دیکھیں یہاں پہ 6 نمبر حمام کے بالکل پیچھے یہاں پہ حاجی صاحبان اپنا سامان جمع کروا رہے ہیں. اور سامنے کنگ فہد گیٹ 79 نمبر گیٹ، جو کہ ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے جو حاجی صاحبان آ رہے ہیں ان کے لیے یہ قریب رستہ ہے. ابھی باہر نکل رہے ہیں 6 نمبر حمام سے، اور سامنے جو گیٹ ہے آپ کو وہ دکھاتا ہوں. آپ میں سے کافی لوگوں نے دیکھا ہوگا جو یہاں پہ آئے ہیں 6 نمبر حمام کے سامنے کون سا گیٹ ہے. ابھی یہاں سے باہر نکلتے ہیں اور آپ کو باہر جو گیٹ ہے وہ دکھاتے ہیں. آسا آسا سورج جو ہے وہ اوپر بلڈنگ کے اوپر آ گیا، اور یہاں پہ دیکھیں باہر شین کے اندر دھوپ آ گئی، لیکن ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. اور یہ سامنے 79 نمبر گیٹ. اور ہم جائیں گے اس جانب جبل کعبہ کی طرف. اب کافی تعداد میں حاجی صاحبان کچھ حرم شریف کی طرف آ رہے ہیں، یعنی کہ عمرہ کے لیے انٹر ہو رہے ہیں، اور کچھ جو حاجی صاحبان ہیں وہ باہر نکل رہے ہیں جن نے پہلے عمرہ کر لیا ہے. یہاں سے بھی حاجی صاحبان انٹر ہوتے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف 79 نمبر گیٹ کی جانب. اور یہ رونقیں اللہ پاک آپ سب کو، جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو، اور جتنے بھی مسلمان دنیا میں موجود ہیں، اللہ پاک آپ سب کو اس مقدس جگہ کی، اس پیارے گھر کی زندگی ایک دفعہ تو لازم زیارت کروائے کہ آپ یہاں پہ آئیں، خانہ کعبہ شریف کی زیارت کریں، یہاں پہ طواف خانہ کعبہ شریف کریں، صفا مروہ کے چکر لگائیں. مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بہت ساری دعائیں مانگیں، اور اللہ پاک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ وہ دعائیں قبول فرمائے، اور ہم سب پہ، امت مسلمہ پہ، جتنے بھی دنیا میں ہیں یا جتنے دنیا سے چلے گئے ان سب پہ اپنا کرم کرے، اپنی خیر فرمائے. سب کے لیے یہاں پہ نیک خواہشات، دلی دعائیں جو کہ ہم یہاں پہ دلی آپ سب کو اس پیارے گھر کی زیارت کرواتے ہیں. جتنے اس پیارے گھر کو رستے آتے ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں، جتنے خانہ کعبہ شریف کی طرف رستے جاتے ہیں ان کے بارے میں بتاتے ہیں. اور جو سب سے اچھی چیز مجھے لگتی ہے کہ میں ڈیلی مقدس جہاں کی اس پیارے گھر کی زیارت کرتا ہوں، اور ڈیلی آپ کو دعاؤں میں، دلی دعاؤں میں یاد کرتا ہوں. آمین بولا کریں، آمین لکھا کریں، ساتھ بتایا کریں کہ آپ کہاں کہاں سے، کس کس ملک سے، کس کس جگہ سے ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں. اور پیارے پیارے کمنٹس کیا کریں. میں کمنٹس تقریباً 100 میں سے 90% پڑھتا ہوں، اور کمنٹس پڑھنے سے جو میرا تھوڑا سا حوصلہ ہے وہ زیادہ بڑھتا ہے کہ میں اگلے دن آپ کو اس سے اچھی ویڈیو بنا کے دکھاؤں. جگہ ساری بڑی خوبصورت ہے، لیکن جو مین پوائنٹ ہے ان کے بارے میں بتلاؤں، وہ جگہ دکھاؤں، جو رستے آتے ہیں وہ جگہ، وہ رستے بتاؤں، اور جتنے بھی حرم شریف کی طرف روڈ آتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں. یعنی کہ جتنے زیادہ کمنٹس آتے ہیں، جتنے زیادہ لوگ ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اور جتنا زیادہ دیکھتے ہیں اتنا زیادہ ہمارا دل کہتا ہے کہ ہم اگلے دن اس سے بہتر ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کریں. یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں کچھ غزہ پارکنگ سے، اور کچھ آ رہے ہیں جس طرح محبت جن پارکنگ ہے، جس جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے اس طرف سے. اور اس طرف سے حاجی صاحبان کچھ واپس نکل رہے ہیں ابو جل حماموں والی سائڈ. اور بہت کم حاجی صاحبان ہیں جو یعنی کہ وہاں سے بال کٹوا کر اس جانب نکل رہے ہیں. آگے سے رستہ بند ہے ابو جل حماموں کے فرنٹ سے، یہیں سے رستہ کھلا ہوا ہے. جو حاجی صاحبان یہاں سے بال کٹوا رہے ہیں وہی 2-4 جہاں سے باہر نکل رہے ہیں. زیادہ حاجی صاحبان یہاں سے انٹر ہو رہے ہیں جو غزہ پارکنگ طرف جا رہے ہیں. اور یہاں سے بھی زیادہ جو حاجی صاحبان ہیں وہ جا رہے ہیں جس طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر مبارک ہے. ابو جہل حماموں کے اوپر سے گزر کر جائیں گے، جس طرف یہ سامنے 2 کھڑکیوں والی بلڈنگ ہے اس کے اوپر سے گزر کر جائیں گے کنگ عبدالعزیز گیٹ کی جانب. رش دیکھیں ماشاءاللہ ابھی سے بڑھنا شروع ہو گیا، اور آج رش رات کو بہت زیادہ یہاں پہ ہوگا.
بہت زیادہ رش ہوگا کیونکہ 30ویں کی رات ہے، اور جتنا حاجی صاحب یہاں کے نارمل یہاں پہ ہے اتنا اور ہوگا آج. گرمی کافی زیادہ ہوگی ہے، سورج جو ہے وہ آہستہ آہستہ آگ اگلنے میں مصروف ہے. اب جو موسم ہے وہ گرمی کی طرف جائے گا. آگے تقریباً 20 دن 1 مہینہ ہے. یہاں پہ جو نارمل یہاں کا جو ٹمپریچر ہوگا وہ 40+ ہوگا، کیونکہ اب جو ہے کافی دیر تک موسم یہاں پہ ٹھنڈا رہا ہے. کہ 2 مہینہ لگ بھگ 2.25 مہینے جو ہے وہ ابھی موسم جو ہے وہ 50-50 پہ رہا ہے، کبھی گرم کبھی ہوائیں چل رہی ہیں. لیکن اب جو ہے نا یہ ابھی والا جو ہفتہ چل رہا ہے اس میں جو ہے وہ سورج میں تھوڑی سی جو ہے نا سختی آئی ہے. اور یہ جتنے بھی روڈ ہیں حرم شریف کی طرف آنے والے، چاہے ابراہیم خلیل روڈ ہو، چاہے آزاد روڈ ہو، جبل کعبہ والی سائڈ ہو، یا حرم روڈ ہو، یعنی جس طرف سے یہ حاجی صاحبان آ رہے ہیں، جس طرف مسجد جن ہے، غزہ پارکنگ، اس طرف سے ماشاءاللہ حاجی صاحبان جو ہیں وہ قافلوں کی صورت میں حرم شریف کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں. آج کی جو رات ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، بہت ہی مقدروں والے یہاں پہ ہوں گے اس مقدروں والی رات میں، کیونکہ آج 30ویں کی رات ہے. اور یہاں پہ حاجیوں کا جو ہے نا اچھا خاصا سمندر ہوگا. قافلوں کی صورت میں حاجی صاحبان حرم شریف کی طرف آنا شروع ہیں ابھی سے. اور یہ جو گاڑیاں ہیں ان پہ کچرا باہر پھینکا جاتا ہے جا رہی ہیں. اب ابھی سے جو حاجی صاحبان حرم شریف طرف آ رہے ہیں یہ ممکن یہاں پہ رکیں گے، کیونکہ ابھی سے رش زیادہ ہوتا جا رہا ہے. اور جو حاجی صاحبان یہاں سے بھی واپس جائے گا وہ ممکن رات کو نہیں آ سکے گا، کیونکہ یہاں پہ رش بہت زیادہ ہو جائے گا. کیونکہ 70% حاجی صاحبان یہی رکیں گے، کیونکہ ان کو سب کو پتا ہے کہ اب سے رش بڑھنا شروع ہو گیا ہے. بعد میں اندر آنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا، جگہ نہیں ملے گی، کیونکہ 30ویں والی رات جو ہوتی ہے نا حاجی صاحبان حرم شریف کے 1 کلومیٹر دور دور تک تراویاں پڑھتے ہیں. اتنا رش ہو جاتا ہے روڈوں کے اوپر، تو حرم کے اندر تو جگہ بچتی ہی نہیں ہے. اور یہ جو حاجی صاحبان ہیں یہ غزہ پارکنگ طرف سے آ رہے ہیں. کچھ گاڑیوں کی مدد سے آئے ہیں جن کی رہائشیں دور ہیں وہ، اور کچھ حاجی صاحبان جو حرم روڈ کے اوپر رہتے ہیں، جو مسجد جن کے پاس آس پاس جنت المالا قبرستان کے آس پاس رہتے ہیں وہ ہے. یہ جو حاجی صاحبان آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں پارکنگ کی طرف سے، یعنی جو غزہ پارکنگ اندر جو گاڑیوں کی مدد سے آتے ہیں. بہت کم حاجی صاحبان اس طرف سے آ رہے ہیں جو حرم روڈ پہ رہتے ہیں، یعنی کہ جو قریب قریب ہوتے ہیں حاجی صاحبان وہ جلدی حرم شریف طرف آ جاتے ہیں تقریباً 8:30-9 بجے تک، جنہوں نے عمرہ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ وہی حاجی صاحبان اس طرف سے آتے ہیں جو اس طرف رہائشوں میں ہیں، ان کی رہائشیں جبل کعبہ پہ ابراہیم خلیل روڈ کے نیچے آدھی ہیں. فار ایگزامپل ابراہیم خلیل روڈ پہ 100 رہائش ہے، تو اس طرف تقریباً آپ کو 40 ملے گی، 35-40. اس طرف سے حاجی صاحبان جو عمرہ کر چکے ہیں، جنہوں نے طواف کر لیا ہے وہ باہر نکل رہے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے توسل سے دوسرے لوگ بھی حرم شریف کی، خانہ کعبہ شریف کی ڈیلی زیارت کر سکیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.